بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کئی سال ہو گئے مگر ہماری غریبی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ابا نے امی سے کہا۔ امی نے جواب دیا، چاہے جو بھی ہو جائے، نیلم 19 سال کی ہو گئی ہے، وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہے۔ میں اب اسے اسکول سے نہیں نکالوں گی۔ میں نے اس کی ایک استانی سے بھی بات کر لی ہے، وہ اسے مفت ٹیوشن پڑھا دیا کرے گی۔ میری بیٹی پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اس لیے اس کی استانی نے بھی کہا ہے کہ آپ اسے اسکول سے مت نکلوائیں۔ امی نے ابو سے کہا، نیلم کب سے ٹیوشن جائے گی؟ ابو نے پوچھا۔ امی نے جواب دیا، چند دنوں کے بعد ٹیوشن جانا شروع ہو جائے گی۔ اس کی استانی کے بھائی کی شادی ہے، وہ وہاں مصروف ہے۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوتی ہے اس نے کہا ہے کہ نیلم کے ذریعے پیغام بھیج دے گی۔ جیسے ہی اس نے پیغام بھیجا میں نیلم کو بھیج دوں گی۔ ابو امی کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ نیلم آپی دوسرے نمبر پر تھیں۔ ان سے بڑے ایک بھائی تھے، انہیں بھی ایک فیکٹری میں کام مل گیا تھا، وہ اب کمانے والے ہو گئے تھے۔ اس لیے امی نے کہا، ماشاءاللہ بڑا بیٹا بھی اب کمانے لگ گیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اب ہمارے دن ضرور بدل جائیں گے۔ ویسے تو ہم سارے بہن بھائی پڑھے لکھے تھے، اسکول جاتے تھے، مگر امی کی نیلم آپی کے ساتھ بہت خاص محبت تھی۔ امی چاہتی تھیں وہ ضرور پڑھ لکھ جائیں۔ ہم سب بہن بھائیوں میں نیلم آپی سب سے زیادہ خوبصورت تھیں، لمبے گھنے بال، گورا رنگ، سرمئی آنکھیں۔ غرض یہ کہ جب خوبصورتی کی مثال دی جاتی تو ہمارے پورے خاندان میں خوبصورتی میں نیلم آپی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نیلم آپی جب 16 سال کی ہوئیں تو ان کے رشتے تبھی سے آنے لگے، مگر امی کی ضد تھی کہ وہ بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہیں۔ چند دن بعد نیلم آپی کی اسکول کی استانی شادی سے فارغ ہوئیں۔ انہوں نے نیلم آپی کے ذریعے ہی پیغام بھیجا کہ وہ کل سے ٹیوشن آنا شروع کر دیں۔ امی کو پتہ چلا تو امی نے نیلم آپی کو خاص تاکید کی کہ میری بچی دل لگا کر پڑھنا، میری بیٹی نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لی ہے تو دیکھنا کہ کتنا اچھا رشتہ آتا ہے میری بیٹی کے لیے۔ نیلم آپی کی عمر 19 سال تھی مگر وہ 9ویں کلاس میں پڑھ رہی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر کے حالات بچپن میں خراب ہونے کی وجہ سے انہیں دوبارہ اسکول سے نکلوا دیا گیا تھا، مگر اس بار امی بضد تھیں کہ وہ نیلم آپی کی تعلیم متاثر نہیں ہونے دیں گی۔ نیلم آپی ٹیوشن جانا شروع ہو گئیں۔ وہ اسکول سے آتیں، کھانا کھا کر سیدھا ٹیوشن چلی جاتیں۔ اپنی کلاس میں پڑھائی میں بہت اچھی جا رہی تھیں۔ ان کی استانی بہت خوش تھیں۔ آپی کی استانی شادی شدہ تھی، ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن آپی ٹیوشن کے لیے پہنچی تو دروازہ ان کی استانی کے شوہر نے کھولا۔ ان کی استانی گھر پر نہیں تھیں۔ وہ واپس آنے لگی تو استانی کے شوہر نے کہا، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ٹیچر ضروری کام سے پڑوس میں گئی ہیں، بس ابھی آتی ہی ہوں گی۔ نیلم آپی بہت خاموش طبع تھیں۔ وہ دروازے پر کھڑی اپنی استانی کا انتظار کرنے لگیں۔ استانی کے شوہر نے کئی بار کہا، آپ اندر آ کر بیٹھ جائیں، مگر آپی سر جھکائے دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد استانی صاحبہ گھر واپس آئیں۔ انہوں نے آپی کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو بولیں، کیا بات ہے نیلم، تم دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ ان کی آواز سن کر ان کے شوہر کمرے سے باہر نکل آئے اور بولے، میں نے تو کئی بار آپ کی شاگردہ کو کہا ہے کہ کمرے میں آ کر بیٹھ جائے، مگر وہ بضد رہیں کہ وہ آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی رہے گی۔ شوہر کی بات سن کر استانی صاحبہ مسکرا دیں، آپی کو اندر کمرے میں لے آئیں۔ استانی کے شوہر پہلی ہی نظر میں نیلم آپی سے خاصے متاثر ہو چکے تھے۔ آپی کو ٹیوشن جاتے 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر اس 1 ماہ کے دوران استانی کے شوہر کے ساتھ آپی کا پہلی مرتبہ سامنا ہوا تھا۔ استانی کے شوہر چونکہ شام کو گھر آتے، آپی شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتی تھیں، اس لیے مگر استانی کے شوہر کے ساتھ آپی کا آمنا سامنا ہونا ان کی مصیبتوں کا آغاز ثابت ہوا۔ آپی چونکہ بہت چھوٹی نہیں تھیں، اس لیے ان کے اپنی استانی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ آپی نہ صرف وہاں پڑھتیں بلکہ اپنی استانی کے ساتھ ان کے گھر کا کام بھی کرتی تھیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ بھی کرتیں۔ ان کی استانی کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے ان کا وقت آپی کے ساتھ بہت اچھا گزرتا۔ اسکول کے بعد شوہر کے آنے تک ان کی تنہائی بھی کافی کم ہو جاتی تھی۔ آپی کو استانی صاحبہ کے گھر جاتے ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ جس دن سے استانی صاحبہ کے شوہر نے آپی کو دیکھا تھا،
وہ بھی اکثر جلدی گھر آنے لگا تھا۔ وہ آپی کو کبھی عجیب اور کبھی محبت بھری نظروں سے دیکھتا۔ شروع میں تو آپی کو یہ سب عجیب لگا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی استانی کے شوہر کی نظروں کی عادی ہو گئی۔ پہلی محبت ویسے بھی بہت پرکشش ہوتی ہے۔ جو جذبات انسان کے اندر پہلی بار پیدا ہوتے ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں۔ آپی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے لگا۔ استانی کے شوہر کی نظریں، محبت بھری مسکراہٹ آہستہ آہستہ آپی کے دل میں جگہ بنانے لگی۔ ایک دن آپی ٹیوشن پڑھنے گئی تو ان کی استانی گھر پر نہیں تھیں۔ دروازہ استانی کے شوہر نے کھولا۔ آپی چند لمحے تو اسے ٹھٹک کر دیکھتی رہی۔ استانی کے شوہر نے کہا، آپ آ کر اندر بیٹھ جائیں، یا آج بھی دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی استانی کے آنے کا انتظار کرنا ہے؟ پہلے تو چند لمحے آپی وہیں کھڑی رہی، پھر وہ اندر کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ شاید استانی کے شوہر کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ آپی جو ہی کمرے میں آ کر بیٹھی، استانی کا شوہر آپی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بلا جھجک آپی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور بولا، میں نے جس دن سے آپ کو دیکھا ہے اس دن سے ہر وقت آپ ہی کو سوچتا رہتا ہوں۔ آپی نے گھبراہٹ میں اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ استانی صاحبہ گھر آ جائیں گی تو کیا سوچیں گی؟ استانی کے شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ جانے میں کتنے دنوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ سے اپنے دل کی بات کر سکوں، اور آج اللہ نے میری سن ہی لی۔ دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ سچ پوچھیں تو آپ بھی اتنی خوبصورت ہیں کہ کسی کو بھی آپ سے محبت ہو سکتی ہے، اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپی نے پہلی بار نظر اٹھا کر استانی کے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی آنکھیں انکہی جذبوں کی چمک سے مسکرا رہی تھیں۔ چند لمحے تو آپی اسے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے سر جھکا لیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ استانی صاحبہ کے شوہر نے دروازہ کھولا تو وہ واپس آ چکی تھیں۔ استانی کے شوہر کے الفاظ سچے تھے یا جھوٹے یہ تو نہیں معلوم، مگر ان کے لفظوں نے آپی کے جذبات پر کاری ضرب لگائی۔ پھر ایسا ہونے لگا، جب بھی استانی کا شوہر گھر پر ہوتا، آپی کی اس کے ساتھ نظروں ہی نظروں میں بات ہونے لگی۔ نظروں ہی نظروں میں باتیں شروع ہوئیں تو استانی کا شوہر استانی کے گھر پر نہ ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کبھی کبھار کبھی بہانے سے خود بھی استانی کو ادھر ادھر بھیج دیتا۔ آپی کی تنہائی میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ اس نے آپی کو یقین دلایا کہ وہ بہت جلد شادی کا پیغام بھیجے گا، اور یہ شادی کرنے کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑا تو وہ کر گزرے گا۔ ایک دن استانی صاحبہ اسکول سے واپس آئیں تو ان کے شوہر پہلے سے گھر پر موجود تھے۔ استانی صاحبہ نے اسے دیکھ کر کہا، کمال ہے، آج پھر آپ جلدی گھر آ گئے۔ وہ بولا، جی میں کل باجی سکینہ کے گھر ان سے ملنے گیا تھا، میرے پاس بہت ضروری کاغذات تھے، مگر جب میں وہاں سے نکلا تو جلدی میں وہ کاغذات وہیں بھول گیا۔ میں اسی لیے گھر آیا ہوں کہ تم جا کر وہ کاغذات لا دو۔ استانی نے کہا، سکینہ باجی کے گھر سے تو کاغذات آپ خود بھی لے سکتے ہیں، وہ کوئی انجان گھر تو نہیں ہے جہاں سے آپ کا پردہ ہو۔ بیوی کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اگر مجھے یہ جواب مل گیا تو میں کیا کہوں گا؟ استانی نے کہا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس نے جواب دیا، کل دکان پر کام بہت زیادہ تھا، میں تھکا ہوا ہوں، میں نے سوچا تم مجھے لا دو گی تو میں تھوڑا آرام کر لوں گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم بھی بہت تھکی ہوئی ہو، اس لیے میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ استانی نے جب یہ سنا تو بولی، اچھا آپ آرام کریں، میں 10 منٹ میں لے کر آئی۔ یہ کہہ کر استانی چلی گئی۔ استانی کے جانے کے چند لمحوں بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ شوہر نے دروازہ کھولا، سامنے نیلم آپی کھڑی تھی۔ نیلم آپی اندر آئی، کمرے میں بیٹھ گئی۔ استانی کے شوہر نے بھی بیٹھتے ہوئے کہا، بڑی مشکل سے آج تمہاری استانی کو باہر بھیجا ہے، صرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ آپی نے کہا، آپ استانی صاحبہ کو کسی نہ کسی بہانے سے باہر بھیج دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ آپ میری امی سے رشتے کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولا، فکر نہ کرو، میں جلد ہی تمہارے گھر آؤں گا۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، استانی گھر میں داخل ہو گئیں۔ اس نے اپنے شوہر اور ستارہ کی آواز سنی تو کمرے سے باہر ہی خاموشی سے کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ آپی نے کہا، کتنے دن سے آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ استانی کا شوہر بولا، میں پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں، ہماری شادی کے لیے بھی تو پیسے چاہیے۔ یہ سن کر استانی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ دوبارہ دروازے کی طرف گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کی آواز سن کر اس کا شوہر بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور بولا، تم آ گئیں؟ استانی نے جواب دیا، ہاں میں آ گئی، مگر آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ شوہر بولا، ہاں، دراصل آپ کی شاگرد آئی تھی تو میں دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ استانی اس کی بات سنتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔
नीलम आपी भी उस्तानी को देखकर परेशान हो गईं। उस्तानी ने कागजात शौहर को देते हुए कहा, सकीना बाजी तो कह रही थी कि इन्होंने आपको वापसी पर याद कराया था कि कागजात लेते जाएं, मगर आपने कहा कि कल ले जाऊंगा। शौहर ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे याद आया, मैंने भी यही सोचा था आज खुद उठा लूँगा, मगर मैंने तुम्हें बताया तो था मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपी उस्तानी को सलाम करके बैठ गई। उस्तानी भी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आप बहुत थके हुए लगते हैं। उस दिन के बाद उस्तानी का रवैया आपी के साथ सख्त बढ़ गया। चंद दिन उस्तानी जी खामोश रहीं, मगर कितने दिन रहती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है मगर शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस्तानी चाहती थी ऐसा कुछ करे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। उस्तानी ने अपने शौहर और आपी पर जाहिर ना होने दिया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो आपी से जान छुड़ाने की तरकीबें सोचने लगी। आखिर उस्तानी एक काले इल्म वाले बाबा के पास पहुंच गई। उस्तानी पहले कमरे से बाहर बैठी रही, वहाँ काफ़ी रश था। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद एक शख्स ने कमरे से बाहर झांकते हुए उस्तानी को देखा। कहा, बीबी तेरी बारी आ गई है, अंदर आ जा। उस्तानी कमरे में दाखिल हुई। अंदर का मंजर ही खौफनाक था। काला इल्म करने वाले शख्स की रंगत बिल्कुल स्याह थी। लकड़ी से बने एक सादा से पलंग पर बैठा हुआ था। उसने सिर धोती पहन रखी थी, ऊपर एक चादर ओढ़ रखी थी, सर को गंजा करा रखा था। लकड़ी मोतियों के साथ माला सी बनाकर गले में डाल रखी थी। उसके पलंग के एक सिरे पर इंसानी सर के 2 ढांचे पड़े हुए थे। देखने में तो असली ही मालूम होते थे। उसके सामने कपड़े से बने 2 पुतले भी थे, उनमें से बहुत सारी सुइयां चबोई गई थीं। ज़मीन पर दरी बिछाई गई थी। अपने मसाइल लेकर आने वाले नीचे दरी पर बैठा करते। कोने में एक शख्स नीम मुर्दा हालत में पड़ा था। अचानक वो उठा, उसने चीखना शुरू कर दिया। उसने दहशत फैलाती सुर्ख आंखों से उस्तानी की तरफ देखा तो उस्तानी की जान ही निकल गई। इसी असना में काला इल्म करने वाले बाबा ने कुछ पढ़कर उस शख्स पर फूंका तो वो दोबारा उसी जगह गिर पड़ा। काले इल्म करने वाले बाबा जब तक सर झुकाए आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। उसने अपनी आंखें खोली, उस्तानी की तरफ देखते हुए बोला, तेरा मसला इतना तो बड़ा नहीं है जितनी तू परेशान है। स्याह रंगत रखने वाले बाबा के चेहरे पर सफ़ेद आंखें उस बाबा को और भी ज़्यादा दहशत ज़दा बना रही थीं। उस्तानी बाबा की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और बोली, आपको कैसे पता चला मेरे मसले का? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। बाबा संजीदगी से बोला, यहाँ आने वाले अगर अपना मसला खुद बताने लगें तो मुझे यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है? उस्तानी बाबा की बात सुनकर लाजवाब हो गई और बोली, मुझे अपने शौहर पर भरोसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि नीलम बहुत खूबसूरत लड़की है। मेरा शौहर बुरी तरह उस पर आशिक है। दूसरी शादी करने के लिए मेरे शौहर के पास 2 मजबूत जवाज़ हैं। एक तो ये कि हमारी शादी के 5 साल बाद भी औलाद नहीं है। दूसरी वजह यह कि ये नीलम कम उम्र और हसीन लड़की है, उससे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बाबा ने कहा, मेरा इल्म कहता है कि तेरा शौहर उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन तेरा खौफ बता रहा है कि वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। उस्तानी ने कहा कि इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। बाबा ने कहा, तू क्या चाहती है? उस्तानी ने कहा, मैं चाहती हूँ वो लड़की मेरे शौहर की ज़िंदगी से ऐसे बाहर निकले कि इसके दोबारा आने की कोई उम्मीद न बचे। बाबा ने कहा, काम बहुत मुश्किल है, दिल बड़ा करना पड़ेगा। उस्तानी बोली, मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। बाबा ने कहा, एक बार सोच ले, क्योंकि अगर तू काम के दरमियान पीछे से हटी तो नीम मुर्दा शख्स को देख रही है। बाबा कोने में पड़े शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, तेरी हालत भी ऐसी हो जाएगी। उस्तानी बोली, मुझे बर्बाद होते घर को बचाना है, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा ने हाँ में सर हिलाया। एक कागज़ में लिपटा हुआ ज़ाफ़रान उस्तानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस कागज़ में ज़ाफ़रान है। इस ज़ाफ़रान पर जो काला इल्म किया है उस काले इल्म को बेरहम काला इल्म कहते हैं। इस काले इल्म का जिन सीधू कवारी लड़कियों का बेरहम दुश्मन होता है। तूने कुछ करना ऐसा है कि घर में लड्डू तैयार करने हैं, इसमें ये ज़ाफ़रान मिला देना है। अपनी शागिर्द को बेरहम लड्डू खिला देते। लड्डू खाने के चंद दिन बाद ही इस लड़की पर जिन सीधू के असरात नज़र आने लगेंगे। एक ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी कवारी लड़की की जान लेने के लिए इस जिन को भेजा जाए तो ये सिर्फ उस लड़की की नहीं, उस मोहल्ले की 7 कवारी लड़कियों की जब तक जान ना ले ले, जिन सीधू को वापस नहीं लाया जा सकता। उस्तानी ने चंद लम्हे सोचने के बाद बाबा के हाथ से ज़ाफ़रान ले लिया और बोली, मुझे अपना घर बचाने के अलावा किसी की परवाह नहीं। उसके बाद उस्तानी ने पर्स से अच्छी खासी रकम निकाली, बाबा के कदमों में रखते हुए बोली, जैसे ही मेरा ये काम हो गया मैं आपको और पैसे दूंगी। उसके बाद उस्तानी आस्ताने से निकली।
گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ استانی نے بے رحم لڈو تیار کیے، چھپا کر رکھ دیے۔ اگلے دن نیلم آپی اپنے وقت پر ٹیوشن پڑھنے کے لیے پہنچ گئیں۔ استانی نے مسکراتے ہوئے نیلم آپی کو ویلکم کیا، کمرے میں بٹھایا۔ نیلم آپی نے کتابیں نکالیں، پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد استانی نے کہا، نیلم میں نے بہت مزیدار لڈو بنائے ہیں، ویسے تو میرا دل کر رہا تھا سارے ہی کھا لوں، مگر پھر خیال آیا تو میں نے 1-2 لڈو تمہارے لیے بچا کر رکھ دیے۔ تمہارا دل کر رہا ہے تو میں لے آؤں؟ استانی نے اتنے پیار سے پوچھا تو نیلم کیسے انکار کر سکتی تھی۔ آپی نے کہا، آپ نے اتنے پیار سے میرے لیے رکھا ہے تو میں ضرور کھاؤں گی۔ یہ سن کر استانی فوراً اٹھی، کچن سے بے رحم لڈو لے کر آ گئی۔ اس نے وہ لڈو آپی کے سامنے رکھے اور بولی، کام تو ہوتے رہیں گے، پہلے یہ لڈو کھا لو۔ آپی نے وہ لڈو کھانا شروع کر دیا۔ لڈو کھاتے ہوئے استانی نے کہا، آپ بھی کھائیں، مگر استانی بولی نہیں۔ سچ پوچھو تو میں نے بہت کھایا، میں نے خاص تمہارے لیے بچا کر رکھا تھا۔ آپی نے دونوں لڈو کھا لیے۔ آپی نے اپنا کام ختم کیا اور گھر آ گئی۔ وہ چند دن ٹیوشن کے لیے جاتی رہی۔ تقریباً 10 دن بعد آپی کو بہت تیز بخار چڑھا۔ آپی نے ٹیوشن اور اسکول دونوں سے چھٹی لے لی۔ 3 دن گزر گئے، آپی کا بخار نہ اترا۔ آخر امی آپی کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ آپی کے بخار میں کمی آنے لگی۔ مزید 2 دن گزرے، آپی کا بخار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپی کا بخار ٹھیک ہوا تو امی نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ہمیں کیا معلوم تھا جو مصیبت آپی پر پڑ چکی ہے اب وہ ان کی جان لے کر رہے گی۔ آج صبح سے ہی میری بیٹی کی طبیعت بہتر ہے۔ نیلم آپی بستر پر لیٹی ہوئی تھیں، امی ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ بیٹی تم سو جانا اور صبح اسکول اور ٹیوشن دونوں شروع کر دینا، آپی نے مسکراتے ہوئے امی سے کہا، ٹھیک ہے۔ رات ہوئی، آپی کھانا کھا کر سو گئی۔ آج کئی دنوں بعد امی بھی پرسکون نیند سوئیں۔ نہ جانے رات کے کس پہر ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ نیلم آپی کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم سارے بہن بھائی، امی ابو آپی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اندر ہم نے جو منظر دیکھا، آپی نے ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو کمرے سے نکال دیا۔ آپی بہت چلا رہی تھی، ان کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا، جیسے کہ انہیں کوئی بہت زور سے کرنٹ لگا رہا ہو۔ امی نے بڑی مشکل سے آپی کو قابو کیا۔ کافی دیر کے بعد آپی کی حالت سنبھلی، وہ بالکل زرد پڑ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم میں خون نہ ہو۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ یہ کون سی مصیبت آ گئی ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 2 دن بعد آپی اپنے کمرے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہیں۔ امی نیلم آپی کے لیے پہلے ہی جذباتی تھیں، اب آپی کی حالت دیکھ کر خود ذہنی بیمار نظر آنے لگیں۔ استانی کو جب آپی کی بیماری کا علم ہوا، وہ آپی کی عیادت کے لیے ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ امی استانی کو اندر کمرے میں لے آئیں۔ استانی صاحبہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولیں، خالہ نے نیلم کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں اس کی خیریت پوچھنے کے لیے آ گئی ہوں۔ کیسی ہے نیلم؟ نیلم کی استانی نے اتنی بات کی تو امی زور زور سے رونے لگیں۔ امی بہت زور سے رو رہی تھیں کہ امی کو چپ کرانا استانی کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ ہم 3 چھوٹے بہن بھائی صحن میں کمرے کے سامنے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ امی کو اس طرح روتا دیکھ کر ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ استانی نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، میں بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچی۔ استانی نے کہا، جلدی سے پینے کے لیے پانی لاؤ۔ میں پانی لے کر کمرے میں پہنچی۔ استانی نے پانی سے بھرا گلاس میرے ہاتھ سے لیا، امی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، خالہ آپ روئے نہیں، یہ پانی پئیں۔ امی نے تھوڑا پانی پیا۔ کچھ دیر کے لیے ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ جیسے ان کی طبیعت سنبھلی، استانی نے کہا، کیا نیلم سو رہی ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی نے جواب دیا، اسے دیکھ کر کیا کرو گی، وہ تو اپنے کمرے میں بے سدھ پڑی ہے۔ میری اتنی پیاری بچی ضائع ہو گئی، نہ جانے میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی۔ استانی نے کہا، خالہ آپ مجھے نیلم کے کمرے میں لے چلیں، میں اس کی طبیعت دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی استانی کو نیلم آپی کے کمرے میں لے آئیں۔ استانی کمرے میں پہنچی تو نیلم آپی اپنے بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ استانی بڑے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے گزرے، نیلم آپی جو کچھ دیر پہلے بستر پر بے سدھ پڑی تھی، انہوں نے آنکھیں کھولیں، تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، غصے سے گھور کر امی اور استانی کی طرف دیکھنے لگیں۔ اچانک نیلم آپی نے چیخ کر استانی کو کہا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا دیکھنے آئی ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ نیلم آپی کی سیریس حالت دیکھ کر استانی فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ آپی کو اس حالت میں دیکھ کر استانی کو بھی خوف آنے لگا۔ امی نے نیلم آپی کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور استانی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ استانی کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آ چکے تھے، صاف لگ رہا تھا وہ بہت ڈر گئی ہے۔ امی نے کہا، دیکھ لی میری بیٹی کی حالت؟ استانی کے چہرے پر پریشانی صاف چھلک رہی تھی۔
اچانک کمرے کے اندر سے نیلم آپی نے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور وہ بولی، دروازہ کھولو۔ امی اور استانی دونوں ڈر گئیں۔ استانی فوراً بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے آنے کا بہت شکریہ۔ نیلم آپی مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھیں۔ استانی نے فوراً وہاں سے نکلنے میں اپنی بہتری سمجھی۔ نیلم آپی جس طرح دروازہ پیٹ رہی تھی، امی نے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ بڑے بھائی اور ابو دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ آپی کو اکیلے سنبھالنا مشکل تھا، امی کے لیے تو ناممکن بھی تھا۔ کافی دیر نیلم آپی دروازہ پیٹتی رہی، پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے صف ماتم بچ گیا تھا، کسی کو کھانے پینے کا ہوش تک نہیں تھا۔ ابو اور بھائی شام کو کام سے واپس آئے۔ امی نے دن کا واقعہ انہیں سنایا۔ ابو اور بھائی دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اچانک نیلم آپی کو ہوا کیا ہے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی نے دروازہ کھولا، سامنے استانی کے شوہر کھڑے تھے۔ بھائی انہیں اندر لے آئے۔ استانی کے شوہر چارپائی پر بیٹھے اور بولے، میری بیوی نے آج مجھے نیلم کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں۔ نیلم کو تو ایسے دورے پڑ رہے ہیں جیسے وہ کوئی انسان نہیں، وہ خود کوئی جن ہے۔ ہمیں تو خود اس کے قریب جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے۔ کھانا تیار پڑا ہے مگر ایک لقمہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، نہ ہی ہماری ہمت ہو رہی ہے ہم کھانا لے کر نیلم کے کمرے میں جائیں۔ اسی طرح امی نے کہا، جو نیلم کی حالت ہے مجھے نہیں لگتا وہ بچے گی، مجھے تو یہ ڈر ہے وہ خود ہی کو نقصان نہ پہنچا لے۔ استانی کے شوہر نے ابو سے کہا، چچا جان اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ایک نظر نیلم کو دیکھ سکتا ہوں؟ ابو نے جواب دیا، دیکھ لو بیٹا، تم بھی اپنی حسرت پوری کر لو، لیکن یاد رکھنا اگر نیلم قابو سے باہر ہو گئی تو اسے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ استانی کا شوہر بولا، آپ فکر نہ کریں، اگر اسے کچھ ہوتا بھی ہے تو ہم مل کر اسے سنبھال لیں گے۔ استانی کے شوہر کی یہ بات سن کر ابو نے کہا، ٹھیک ہے پھر چلیں۔ امی نے ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو وہیں کمرے میں بیٹھنے کی تاکید کی۔ خود ابو اور بھائی کے کمرے کے ساتھ نیلم آپی کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ابو نے دروازہ کھولا، پہلے امی، ابو اور بھائی آپی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ آپی بستر پر پڑی سو رہی تھی۔ امی نے بڑے پیار سے آپی کو پکارا، نیلم بیٹا تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، اٹھ کر کھانا کھا لو، مگر آپی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں استانی کے شوہر بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ بڑے بھائی بولے، دیکھو نیلم تم سے ملنے کون آیا ہے؟ یہ سنتے ہی آپی نے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے سامنے استانی کے شوہر کو دیکھتے ہی اٹھ کر سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، آپی نے اپنے بستر سے چھلانگ لگائی، استانی کے شوہر کے قریب پہنچ کر پلک جھپکتے میں پہنچ کر اس کی گردن کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن دبا کر اسے مار ڈالتی، ابو، امی اور بھائی آپی کی طرف بھاگے۔ انہوں نے آپی کو قابو کیا۔ بڑی مشکل سے آپی نے استانی کے شوہر کی گردن چھوڑی تو استانی کا شوہر کھانستے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ امی اور ابو مل کر آپی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آپی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر بھائی نے کمرے کی الماری سے رسی نکالی، آپی کو باندھنا شروع کیا۔ ابو اور بھائی نے مل کر بڑی مشکل سے آپی کو باندھا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ ابو نے دروازہ بند کیا۔ باہر استانی کا شوہر نہایت سہما ہوا کھڑا تھا۔ ابو اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے معافی مانگی مگر اس نے کہا، چچا جان یہ معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے، نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے یا تو نیلم کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے یا وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے یا کسی نے اس پر کالا علم کیا ہے، مگر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ نیلم کو کسی اچھے ماہر نفسیات کے ڈاکٹر سے فوری چیک کروائیں۔ ماہر نفسیات کا تصور ہی ہمارے لیے نیا تھا مگر استانی کے شوہر نے ابو کی پوری طرح رہنمائی کی۔ وہ بولا، چچا جان میں کل ایک ڈسپینسر کو لے آؤں گا، وہ نیلم کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دے گا۔ شہر میں بہت اچھا نفسیاتی ہسپتال ہے، ہم نیلم کو گاڑی میں ڈال کر وہاں لے جائیں گے اور اس کا چیک اپ کروا لیں گے۔ میں نیلم کو داخل کروا لوں گا، خود آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امی تو پہلے ہی رو رہی تھیں۔ ابو نے حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح کے وقت استانی کا شوہر ڈسپینسر کو لے کر پہنچ گیا۔ ابو بھی تیار کھڑے تھے، آج بھائی نے بھی چھٹی لی تھی۔ ابو اور بھائی ڈسپینسر استانی کے شوہر کو لے کر آ گئے۔ جیسے ہی آپی کے کمرے میں ڈسپینسر داخل ہوا، آپی نے ڈسپینسر پر حملہ کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپی انہی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے آپی کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ 3 مرد آپی کے ہاتھوں سے ڈسپینسر کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے
مگر کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپی پریشان ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا آپی اسے جان سے مار ڈالیں گی۔ امی نے یہ دیکھا تو دروازے پر آئیں۔ گلی میں کھڑے 2-3 مردوں کو آواز دے کر بولیں، بھائی صاحب اللہ کے واسطے ہماری مدد کریں۔ امی کی حالت دیکھ کر وہ مرد دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ امی انہیں سیدھا آپی کے کمرے میں لے گئیں۔ اندر تو منظر ہی خوفناک تھا۔ آخرکار 5 مردوں نے مل کر آپی کو قابو کیا اور ڈسپینسر کو چھڑا لیا۔ سب نے مل کر آپی کو رسی سے باندھا۔ اب تو آپی کی آنکھوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خون نظر آنے لگا تھا، جیسے اب وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گی۔ سارے مرد ابو کے ساتھ ہمدردی کر کے واپس چلے گئے۔ استانی کے شوہر اور ابو ڈسپینسر کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈسپینسر کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ آپی نے ڈسپینسر کو برے طریقے سے مارا تھا۔ آج آپی نے جو نظارہ دکھایا، امی کو یہ دیکھ کر اتنا صدمہ ہوا کہ امی دن میں 2-3 بار بے ہوش ہوئیں۔ ابو مسجد میں جا کر آپی کے لیے دعائیں کرانے لگے۔ بھائی آپی کے نام سے خیرات نکالنے لگے۔ امی راتوں کو تہجد کی نماز میں رو رو کر آپی کے لیے دعا مانگتی، مگر آپی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ آپی اچانک چیخنا چلانا شروع کرتی اور اتنی زور سے کانپتی رہتی جیسے انہیں کوئی کرنٹ لگا رہا ہو۔ پہلے ایسا 1 یا 2 بار ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا دن میں 2 سے 3 بار ہونے لگا۔ محلے کی کئی عورتوں نے امی کو مشورہ دیا کہ وہ آپی کے لیے کہیں سے تعویذ لے آئیں۔ امی نے 2-3 جگہ سے تعویذ بھی لایا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تو آپی کئی دن تک کھانا نہ کھاتی، نہ ہی پانی پیتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، آپی کا چہرہ ہی نہیں، ان کا پورا جسم سرد پڑ گیا۔ ان کو دیکھ کر لگتا جیسے کسی نے ان کے جسم سے خون نچوڑ لیا ہے۔ تقریباً 20 دن کی شدید اذیت کے بعد امی ایک دن صبح نیلم آپی کے کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے آپی کو مردہ حالت میں فرش پر پڑے دیکھا۔ امی نے روتے ہوئے ابو کو آوازیں دیں۔ ابو اور بھائی آپ کے کمرے میں دوڑتے چلے آئے۔ نیلم آپی ہمارے خاندان میں جن کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی، ان کا چہرہ اتنا خوفناک ہو گیا تھا کہ ان کو مردہ دیکھ کر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ نیلم آپی نے جس طرح تڑپ تڑپ کر موت کو گلے لگایا تھا، اللہ ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ بلاخر ہمارے گھر سے مصیبتوں کا ایک دور ختم ہوا۔ مصیبتوں کا یہ ایک دور ہمارے گھر سے تو ختم ہو گیا، مگر ہمارے محلے کی 6 اور کنواری لڑکیوں کو ابھی اس دور سے گزرنا تھا۔ نیلم آپی کے مرنے کے ٹھیک 10 دن بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ ہمارے محلے کے رحمت چچا کی سب سے چھوٹی بیٹی اچانک پاگل ہو گئی ہے۔ امی نے جیسے ہی یہ سنا، اللہ رحم کرے، رحمت بھائی کی چھوٹی بیٹی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اس کا تو رشتہ بھی طے ہو چکا تھا، یہ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ ابو نے کہا، ہم نے تو اپنی بیٹی کو نفسیاتی ہسپتال لے جانے میں دیر کر دی، مگر رحمت کی بیٹی کی حالت جیسے ہی خراب ہوئی وہ اسے فوراً نفسیاتی ہسپتال لے کر گیا۔ میں ابھی رحمت سے مل کر آ رہا ہوں، اس نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کی بیٹی کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان تھا، کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کے لیے دعا کرنا۔ سچ پوچھو تو نیک بخت، اس کی پریشانی دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی نیلم یاد آ گئی۔ ابو کی یہ بات سن کر امی رونے لگیں۔ ابو امی کو چپ کراتے ہوئے بولے، بس اب چپ کر جا، اور کتنا روئے گی، ہماری بیٹی بس اتنی ہی زندگی لے کر آئی تھی۔ امی نے جواب دیا، نیلم کے ابا، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میری بیٹی زندگی کم لے کر آئی تھی، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ بیچاری اتنے دن تڑپتی رہی، ہم اسے دیکھ کر پریشان ہوتے رہے، مگر ہم اپنی بیٹی کی مدد نہیں کر سکے، وہ تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے چلی گئی۔ ابو نے کہا، نیک بخت، نصیب سے کوئی نہیں لڑ سکتا، ہم ان باتوں کو یاد کر کے دکھی تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ چند دن بعد دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ابو گھبراتے ہوئے بولے اور اٹھے، اللہ خیر کرے۔ ابو نے دروازہ کھولا، سامنے رحمت چچا کھڑے تھے۔ رحمت چچا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ رحمت چچا روتے ہوئے بولے، بھائی میرے ساتھ ہسپتال چلو، ہسپتال سے بری خبر آئی ہے کہ ہماری بیٹی نے ایک نرس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو رحمت؟ یہ سن کر ابو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ابو اسی وقت رحمت چچا کے ساتھ ہسپتال روانہ ہو گئے۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ جس طرح نیلم آپی کو دورے پڑتے تھے، بالکل اسی طرح رحمت چچا کی بیٹی کو بھی دورے پڑنے لگے۔ ہسپتال والوں نے رحمت چچا کی بیٹی کو انتہائی سیریس مریض کے طور پر ایک جیل میں اکیلا بند کر دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس نرس کے گھر والے تو رحمت چچا کے پیچھے ہی پڑ گئے، ہر حالت میں اپنی بیٹی کا بدلہ چاہتے تھے۔ وہ یہ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ رحمت چچا کی بیٹی سیریس حالت میں خود موت سے لڑ رہی ہے۔ بالآخر رحمت چچا نے انہیں کہا، بدلہ لینا بہت ضروری ہے،
اسی طرح ہی ان کو سکون ملے گا، تو جاؤ جا کر میری بیٹی کو مار ڈالو اور اپنا بدلہ لے لو۔ ڈاکٹرز نے رحمت چچا کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی حالت اس قدر سیریس ہے کہ جو بھی اس کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے، پھر اسے قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹرز بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہے۔ رحمت چچا کے گھر میں تو صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ گاہے بگاہے میں ان کے گھر میں چکر لگاتی رہتی، امی بھی ان کو حوصلہ دیتی۔ تقریباً 10 دن کے اندر اندر ہسپتال سے دوسری خبر آئی کہ رحمت چچا کی بیٹی جس جیل نما کمرے میں بند کی گئی تھی، اس نے جیل کے لوہے کی سلاخوں سے بنے گیٹ سے سر ٹکرا کر خود کو ختم کر لیا ہے۔ رحمت چچا کی بیٹی کی لاش گھر پہنچی تو پورے محلے میں قہرام مچ گیا تھا۔ محلے والے بھی خوفزدہ تھے کہ اچانک نیلم کی طبیعت خراب ہوئی۔ نیلم 20 دن کے اندر اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ نیلم کے مرنے کے ٹھیک 10 دن بعد اچانک ایک اور لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی، اسے پر وقت ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ 15 دن میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ محلے کا ہر فرد پریشان تھا، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رحمت چچا کی بیٹی کو مرے ہوئے 10 دن گزرے تو پتہ چلا محلے کی صدیق چاچا کی بیٹی بیمار ہو گئی ہے۔ صدیق چاچا کی بڑی بیٹی کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ صدیق چاچا کی بیٹی کی بیماری کی خبر گھر سے نکلی تو محلے والوں نے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تو وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ چاچا صدیق کی بیٹی کی بیماری کی خبر سن کر کچھ لوگ فوری طور پر ہمارے محلے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے محلے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی پاگل پن کی بیماری ہے، محلے پر کسی عاصب کا سایہ ہے جو لوگوں کی بیٹیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر رہا ہے۔ سارے محلے والے سر چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی عامل کے پاس جانا شروع کر دیا۔ استانی صاحبہ جو اب تک یہ سارا تماشا خاموشی سے سن اور دیکھ رہی تھیں، چاچا صدیق کی بیٹی کی خبر سنتے ہی اسی کالے علم والے کے پاس گئیں جسے بے رحم لڈو کا فارمولہ لے کر آئی تھی، جس کالے علم کے ذریعے اس نے محلے کی معصوم لڑکیوں پر جن مسلط کیا تھا۔ بابا جی، کیا اس جن کو روکنے کا کوئی حل ہے؟ بابا نے کہا، جس دن تم میرے پاس اپنے مسئلے کا حل مانگنے آئی تھی، میں نے تجھے اسی دن بتا دیا تھا، یہ جن صرف ایک لڑکی نہیں، محلے کی 7 کنواری لڑکیوں کی جان لے کر جائے گا۔ اس جن کو روکنا ممکن نہیں ہوگا، مگر اس وقت تو نے کہا تھا کہ تو اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ آج تو میرے پاس کیا لینے آئی ہے؟ استانی صاحبہ بولیں، بابا جی مجھے خوف آنے لگا ہے، بے گناہ لڑکیوں کی بیماری پھر موت کی خبر سن کر مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ نیلم کی موت کے بعد جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو کانپ گئی۔ رحمت چچا کی بیٹی کی تو شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اب صدیق چچا کی بیٹی بیمار ہے۔ کچھ خاندان تو خوف کے مارے ہمارا محلہ ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے نہ دن میں سکون ملتا ہے نہ رات میں نیند آتی ہے۔ میں کیا کروں؟ بابا نے جواب دیا، میں نے تجھے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ سوچ لے۔ ہاں یہ بھی کہا تھا، درمیان میں جن سیدھو کو روکنے کی کوشش کی تو تیری حالت بھی آدھمری ہو جائے گی۔ اب فیصلہ تجھے کرنا ہے، کیونکہ برداشت بھی تجھے ہی کرنا ہے۔ آخر استانی مایوس بابا کے استانے سے واپس آ گئی۔ استانی کی خود غرضی اور نفرت نے نہ صرف ایک نیلم کو مارا بلکہ محلے کی 7 کنواری معصوم لڑکیوں کی جان لے لی۔ صدیق چچا کی بیٹی کے مرنے کے ٹھیک 3 دن بعد ایک اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ محلے والے ہر جگہ بھاگتے رہے مگر کہیں سے جن سیدھو کا توڑ نہ ڈھونڈ سکے۔ آخر ایک عامل نے ہی یہ راز کھولا کہ جن سیدھو کو کالے علم کے ذریعے ہی بلایا جاتا ہے، مگر جب تک وہ 7 کنواری لڑکیوں کی جان نہ لے لے اسے روکنا ناممکن ہے۔ اس عامل نے یہ بھی بتایا کہ اس جادو کا توڑ صرف وہی کر سکتا ہے جس نے یہ جادو کیا ہے، مگر وہ بھی اس جادو کا توڑ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ایسا کیا تو جن سیدھو اسے مار ڈالے گا۔ آخرکار محلے والے اس نتیجے پر پہنچے۔ نیلم آپی سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، یعنی ان پر کسی نے جادو کیا تھا۔ امی کو استانی پر شک ہوا مگر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ استانی ایسا کیوں کرے گی۔ نیلم نے کبھی گھر آ کر ٹیوشن کی بات نہیں کی تھی۔ ابو نے بھی کہا کہ استانی سے یہ بات کرنا بیکار ہے، اگر وہ بے قصور ہوئی تو یوں ہی ہماری عزت خراب ہوگی، ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ اب تو نیلم آپی بھی زندہ نہیں ہیں کہ وہ ہی کوئی ہمیں حقیقت بتا دیتی۔ محلے کے لوگ مل جل کر عاملوں کے پاس بھاگے دوڑے، کہیں سے تعویذ لے آئے، انہیں پتہ نہیں کیسے کیسے ٹونے ٹوٹکے کیے مگر کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایک کے بعد ایک محلے کی جوان لڑکی کے بیمار ہونے پھر مرنے کی خبر آنے لگی۔ جن کے پاس روپیہ پیسہ تھا وہ لوگ محلہ چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر جو اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے انہوں نے اس مصیبت کا سامنا کیا۔ آخر نیلم آپی سمیت محلے کی 7 کنواری لڑکیاں ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ محلے میں ہر طرف خوف اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ آخر 7ویں لڑکی کے مرنے کے کافی عرصے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہوا
تو لوگوں کی جان میں جان آئی کہ شاید یہ مصیبت ٹل گئی ہے۔ نیلم آپی کے مرنے کے ٹھیک 1 سال بعد ایک دن سننے میں آیا کہ استانی صاحبہ کو ایڈز ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں لاعلاج قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ استانی صاحبہ اپنے علاج کے لیے بہت بھاگیں، مگر انہوں نے اپنا علاج کرانے کی کوشش بھی کی۔ اللہ نے روپیہ پیسہ بھی دیا تھا، اولاد تو کوئی ہوئی نہیں جس پر پیسہ خرچ کرتی۔ اللہ نے ایسی بیماری دے دی کہ خود پر ہی پیسے خرچ کرنے لگی۔ استانی نے اپنا سارا روپیہ پیسہ بیچ کر اپنی بیماری پر لگا دیا۔ اپنا مکان بیچ کر وہ اپنا مکان کرائے پر رہنے لگی، مگر اتنے جتن کرنے کے بعد ٹھیک نہ ہو سکی۔ ایک دن امی استانی صاحبہ کے گھر ان کی عیادت کے لیے گئیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔ استانی صاحبہ کی حالت دیکھ کر میں اور امی دونوں حیران رہ گئے۔ ایڈز کی بیماری صرف استانی صاحبہ کو دمک کی طرح کھا رہی تھی۔ ان کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ اب تو وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھیں۔ امی نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا، تکیے کا سہارا دے کر بٹھایا۔ استانی سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ امی نے ان کی طبیعت کا پوچھا تو رونے لگیں۔ امی نے کہا، خدا جانے ہم پر کون سی مصیبت آ گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف میری بیٹی نیلم پر آئی ہے، اس پورے محلے پر آئی ہے۔ پتہ نہیں ہم سے کون سی بھول ہو گئی جب ہم سب اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ نیلم تو جب بھی ٹیوشن سے آتی وہ تمہاری بہت تعریف کرتی تھی۔ تم بھی تو میری بیٹیوں کی طرح ہو، نیلم سے چند سال ہی بڑی ہوگی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب نیلم پیدا ہوئی تم 8 سال بڑی تھی۔ تمہارے حالات اچھے تھے، تم پڑھ لکھ کر سرکاری اسکول میں استانی لگ گئی، مگر ہم تو نیلم کو اپنی غربت کی وجہ سے پڑھا نہ سکے۔ امی پرانی یادوں کو کریت کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہی تھیں، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو نیلم آپی کی یاد میں ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ استانی زندگی اور موت کے درمیان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ہم استانی کی عیادت کرنے گھر آ گئے۔ چند دن کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے استانی کو دیکھا، وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے امی کو آواز لگائی، امی جلدی سے باہر آئیں۔ استانی صاحبہ آئیں۔ استانی کا نام سن کر امی بھاگتی ہوئی دروازے پر چلی آئیں اور دروازے پر استانی کو دیکھا۔ امی نے استانی صاحبہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اندر لے آئیں۔ امی نے استانی صاحبہ کو تکیے کا سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ پہلے تو کافی دیر استانی صاحبہ روتی رہیں، آخرکار ہمت کر کے بولیں، نیلم پر کالا جادو میں نے کرایا تھا۔ یہ سن کر امی حیرت اور غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ بولی، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ استانی نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امی نے کہا، کمبخت عورت، تو نے میری بیٹی پر کالا علم کیوں کرایا؟ استانی خاموش ہو گئی۔ امی نے استانی کی خاموشی دیکھی تو امی سے رہا نہ گیا۔ امی نے پہلے سے ہی بیمار اور لاچار استانی کو 2-3 تھپڑ زور سے مارے، اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولیں، بتا خبیث عورت، تو نے میری بیٹی پر کالا جادو کیوں کیا؟ اس کے بعد استانی نے شروع سے آخر تک کی ساری کہانی امی کو سنا ڈالی۔ ایک بار پھر امی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ امی کو زور کا چکر آیا، وہ چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ امی کی حالت دیکھی تو میں باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ میں نے پانی لا کر امی کو دیا، مگر امی نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ نیلم آپی کی موت نے امی کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ امی رو رہی تھیں، آپی کو یاد کر رہی تھیں۔ اسی دوران استانی اٹھی، امی کے پیروں کو پکڑنے کی کوشش میں زمین پر گر پڑیں۔ مجھے تو استانی کو دیکھ کر اس کی حالت پر بھی ترس آ رہا تھا۔ استانی اللہ کی پکڑ میں آ گئی تھی۔ میں نے استانی کو تھوڑا سہارا دیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی کے پاؤں پکڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو خالہ، میں پہلے سے موت سے ڈر رہی تھی، مگر اب موت میرے سر پر کھڑی ہے۔ اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہی ہوں۔ میں ڈر رہی ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے نہ جانے کتنے گھر برباد کر دیے، مگر امی اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھیں۔ امی نے استانی کو زور سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ امی اتنی اونچی آواز میں چلا رہی تھیں کہ پورا محلہ سن رہا تھا۔ امی نے کہا، اگر تو مری نہ ہوتی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتی، مگر تو پہلے ہی مر چکی ہے، میں تجھے کیا ماروں؟ میری ایک بات یاد رکھنا، میں مرتے دم تک تجھے معاف نہیں کروں گی، میں تیری لاش پر کھڑی ہو کر تجھے بددعائیں دوں گی۔ امی کی باتیں سن کر محلے کی چند عورتیں اور مرد وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے امی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم چلا رہی ہو؟ امی نے کہا، اس عورت نے میری بیٹی نیلم پر کالا جادو کیا تھا۔ صرف میری بیٹی ہی نہیں، محلے کی 7 کنواری اور جوان لڑکیوں کی موت کی ذمہ دار یہی عورت ہے۔ یہ سن کر محلے والے پریشان ہو گئے۔ استانی صاحبہ گلی میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے والوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ استانی کو مار ڈالیں۔ آخر ایک عورت نے استانی پر ترس کھایا، اسے سہارا دے کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ شام کے بعد محلے کے چند بزرگ ابو اور بھائی سمیت استانی کے گھر پہنچے۔
سارا معجزہ استانی سے بیان کیا۔ استانی کا شوہر بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیسی غلیظ عورت کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد استانی کا شوہر استانی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، اس کی بیماری کا بھی خیال نہیں کیا۔ استانی کے سب خاندان والوں نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا۔ کہتے ہیں کہ استانی کی موت کے وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کی لاش 2 دن تک اس کے گھر میں پڑی رہی۔ 2 دن بعد ایک بچہ کھلے دروازے سے گھر کے اندر اپنی گیند اٹھانے کے لیے گیا۔ اس نے استانی کو مردہ پا کر پہلے اپنے گھر والوں کو پھر محلے والوں کو بتایا۔ چند لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، مگر محلے میں اکثریت نے تو اس کے جنازے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ استانی کا جرم اتنا بڑا تھا کہ قدرت نے اسے دنیا میں ہی عبرتناک سزا دے دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔